نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اعتکاف بھی کیا ہے۔ پہلے عشرہ میں کیا، پھر دوسرے میں کیا، پھر تیسرے عشرہ میں کیا۔ اسی طرح شوال میں بھی آپ کا اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے، اور مردوں کے لیے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھا تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے، اور اگر کوئی آدمی بیٹھ گیا تو اس کے بیٹھنے سے پھر سارے محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اعتکاف کا طریقہ بالکل سمپل سا ہے کہ 20ویں روزے کو عصر کی نماز پڑھ کر مغرب سے پہلے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے آدمی مسجد میں داخل ہو جائے۔ اس میں محلے کی مسجد میں بھی آدمی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، کسی اور مسجد میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں داخل ہو جائے، اور اعتکاف کی جو پابندیاں ہیں تو ان پابندیوں کا پوری طرح خیال کرنا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مسنون اعتکاف جو ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کسی کا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا یا کسی ایسی غفلت کوتاہی کی جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، اس پر روزہ ٹوٹنے کا حکم ہو گیا اور اس کے ذمہ قضا ہوئی، تو روزہ ٹوٹنے کی صورت میں اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزہ تو باقی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی پابندیوں کی رعایت نہ رکھی جائے، یعنی کسی شرعی، طبعی یا خاص ضروری کام کے علاوہ، جس کو شریعت اور اس کو ضروری کام سمجھتی ہے، اس کے علاوہ وہ باہر چلا گیا۔ مثلا گرمی تھی تو کہا کہ چلے غسل کر کے آتا ہوں، یا کوئی بندہ آدمی باہر تھا تو اس کو ملنے کے لیے چلا گیا، یا اس طرح کی کوئی اور کام، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اعتکاف کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق کٹا ہوتا ہے، تو یہ اعتکاف ایک اپرچونیٹی اور موقع فراہم کرتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رب کے ساتھ اس کے ساتھ گزارے، اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ اس کی وابستگی اور تعلق قوی سے قوی ہو۔ اور جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اس میں جو لذت اور جو اس میں بشاشت محسوس کرتے ہیں تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس اعتکاف کی بدولت لیلۃ القدر کا موقع بھی نصیب ہوتا ہے، کہ لیلۃ القدر جو اس امت کو اللہ رب العزت نے خصوصی پیکیج دیا ہے کہ ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہو، تو ایسا پیکیج وہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دیا ہے، تو اس کے حصول کے لیے یہ اعتکاف ایک بہت اچھا معاون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعتکاف کیا رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں، پھر آپ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے ساتھ اس پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا وہ دوسرے میں بھی اعتکاف کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرے عشرہ کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے یہ جو اعتکاف کیا تھا یہ لیلۃ القدر کے تلاش کرنے کے لیے کیا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا جو حصول ہے وہ اس کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ تو ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ اعتکاف ایک رسمی اور ایک دکھاوے کی چیز نہ ہو، بلکہ اس کی روح اور مقاصد کے حصول کے لیے ہو، کہ آدمی اللہ رب العزت سے گہرا تعلق ہو، اس کے ساتھ وابستہ رکھے، عبادت کرے، خوب عبادت کرے، اور دوسرا شب قدر کو تلاش کرے۔ اور اعتکاف کی جو پابندیاں ہیں اور وہ ہمیں سیکھنی بھی چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہو جب آدمی کرتا ہے تو اس کے مسائل بھی سیکھنا لازمی ہوتا ہے، تو ہمیں اعتکاف کے مسائل بھی علماء کرام سے سیکھنے چاہیے، اور اعتکاف کی پابندیوں کا اہتمام کر کے پوری طرح سے ہمیں یہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اور اس میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ دنیا داروں کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس جا کر اس کے قدموں میں پڑ جائے اور کہے کہ میری غلطیاں معاف کر دو، تو دنیا کے عام لوگ بھی اس کی وجہ سے غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو اتنے غفور الرحیم ہیں اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو وہ انسان کے اس طرح
آ کر اپنے گھر میں پڑ جانے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگنے، استغفار کرنے، تو اس کی جو موقع ہے تو اس سے وہ استفادہ اٹھا کر جب وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کریں گے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوگی اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو آدمی اس کی خیر سے فضیلت سے محروم رہا تو وہ گویا کہ ہر طرح کی خیر اور فضیلت سے محروم ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتکاف کرنے کی اور اعتکاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔